سمجھ میں آتی ہے تو واقعی سارے پیر پیر ہیں، تو پھر معراج میں اختلاف کیوں؟ معراج شریف میں اختلاف کیوں؟ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ فیصلہ فرمایا۔ اور حضرت شیخ محقق عبدالرحمن دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تصانیف میں لکھا ہے کہ ہمارے دور میں بھی 300 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے دور میں بھی عرب میں یہ مشہور تھا، عرب کے علماء اور عرب کے مشائخ میں یہ بات مشہور تھی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی معراج پیر کی رات 27ویں رجب شریف میں ہوئی ہے، اور اسی پر سارے علماء محدثین اور مورخین کا اتفاق ہے۔ اب اگر موجودہ دور میں بھی اگر کوئی اختلاف کرے تو وہی نادانی ہے، کیونکہ بڑے بڑے محدثین ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، عبدالرحمن دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے شیخ، بڑے بڑے کبیر و محدثین علماء کرام میں سے ہیں کہ آنکھ بند کر کے بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے یہ جو معلوم کرنے والے ہیں۔ تو یہ بات مسلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اتنا بڑا معجزہ عطا فرمایا جس کی ابتدا رب کریم نے فرمایا سبحان کی معنی ہے ہر عیب سے پاک، ہر کمزوری سے پاک، دنیا کی جتنی بھی کمزوریاں ہیں، جتنے بھی عیوب ہیں، برائیاں ہیں، ان سب سے میرے رب کریم کی ذات پاک ہے۔ بلکہ ہمارے سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت و سبحانی میں پاک ہے، تو مصطفیٰ اپنی نبوت میں اور رسالت میں پاک ہے۔ ہر برائی سے اللہ نے مصطفیٰ کو محفوظ رکھا ہے۔ کیونکہ عجیب سا واقعہ ہے، عقل میں نہیں آنے والی چیز کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنے بڑے فاصلے کو منٹوں میں طے کرنا بڑی بات ہے۔ اس لیے رب کریم نے سبحان فرما کر ان کفار کو بھی جواب دیا کہ تم اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہو، یہ سبحانی میری ہے، یہ میرا کام ہے، میں اپنے محبوب کو لے گیا ہوں، میری سبحانی ہے، اگر چاہوں تو اس سے بھی تھوڑے ٹائم میں محبوب کو لے جاؤ اور محبوب کو لے کر اور یہی بات اسی مخالطے میں ہے کہ کیسے گئے کیسے آئے، اتنا فاصلہ کرتے، مگر علماء کرام نے بڑی سی تربیت فرمائی ہے، بڑے عجیب سے فیصلے اور آسان فیصلے فرمائے ہیں کہ انسان ان پڑھ بھی سمجھ جاتا ہے، آگے چل کر تو رب کریم نے اس واقعے کو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو سیر کرائی اپنے خاص بندے کو، یا پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو۔ یہاں پہ عبدہ مصاحبت کی معنی رکھتی ہے، یعنی لے جانے والا جانے والے کے ساتھ ساتھ
بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ میرے محبوب کو میں اپنے محبوب کو لے لیا اس بندگی کے ساتھ کہ یہ بندہ مجسمے کے ساتھ یعنی جیتے جاگتے جسم مبارک کے ساتھ اللہ کے محبوب نے معراج فرمایا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ نبی کو لے گئے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ رسول کو لے گئے، اپنے بندے کو لے گیا۔ دوستو نبی کریم علیہ السلام کا مقام اور عظمت یہ ہے کہ جب رب کی طرف سے بندوں کی طرف آتے ہیں تو رسول اور نبی بن کر آتے ہیں۔ وہاں سے جب آئے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس طرح تشریف لائے تمہارے پاس بڑی شان والے رسول۔ قرآن کریم ہم یہ بتا رہا ہے کہ جب خالق کی طرف سے مخلوق کی طرف سے رسول کو بھیجا تو رسول بنا کر بھیجا اور نبی بنا کر بھیجا، اور جب پھر مخلوق سے خالق کی طرف جا رہے ہیں تو پھر ابدیت کا ظہور ہوتا ہے۔ رسول تو ہے نبی بھی ہے، اور اب یہ ابدیت کا مقام ہے تاکہ دنیا والے یہ سمجھ جائیں کہ خاص بندہ ہے۔ حالانکہ عیسیٰ موسیٰ بھی اللہ کے نبی ہیں، بندے ہیں، آدم سے لے کر جتنے نبی تشریف لائے ہیں وہ سارے اللہ کے بندے ہیں، فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں، مگر یہ ان سے بھی خاص بندہ ہے جو اللہ محبوب کو لے گیا، جو بیچارہ سے موضوع پر چلے گئے تاکہ عیسائی نہ سمجھے کہ یہ بھی خدا کا بیٹا ہے۔ اس عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیا کہ خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے، لیکن بڑے مغالطے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان کو اڑا دیا تھا۔ یہ بات پچھلے دن میں شاید ہو چکی ہے۔ تو دوستو ان کو قتل نہیں کیا گیا ہے، ان کو پھانسی نہیں لٹکائی گئی ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلامتی کے ساتھ اللہ نے دشمنوں سے محفوظ رکھا اور آسمان کی طرف لے گئے۔ آپ چھوٹے تھے نا، آپ کے ذہن میں بات ڈال دوں، محدثین نے لکھا ہے، قرآن بھی گواہی دیتا ہے، آپ چھوٹے تھے، بچے تھے، بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، تو ان کے ماں باپ اگر کوئی خاص کھانا پکاتے تھے تو اپنے بچوں کے لیے چھپا کے رکھتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتا دیتے تھے آج تیرے ماں باپ نے یہ چیز چھپا رکھی ہے، پکائی ہے اور فلاں جگہ چھپی ہوئی رکھی ہوئی۔ نبی تو غیب جانتا ہے۔ یہ تو شان عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، اور ہمارے حضور کی عیسیٰ کو زیادہ شان رکھتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو پاور دیا تھا کہ مورتی بنائے اور اس کو پھونک مارتے تو پرندے کی طرف نہ لگے۔ مادرزاد اندھے کو جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ پھیر لیتے تھے تو دیکھنے لگتا تھا۔ نبی کا پاور ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی تو بیچارہ مجبور ہوتا ہے، کس چیز کا مجبور ہوتا ہے؟ پاور لے کر آتا ہے۔ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا حالت ہے، مگر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام ابر الاکمہ والابرص، وہ کوڑ کے مریضوں کو مادرزاد اندھوں کو بینا کر دیتے تھے، مگر یاد رکھو میرے امتیوں، میرے مدینے کی مٹی میں اثر ہے کہ کوڑ والے مریض کو مدینے کی مٹی ڈال دو تو بیماری ختم ہو جائے گی۔ غبار مدینہ شفا للجزام۔ آپ یہ نسبت کی بات ہے، غور کریں۔ ادھر عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ لگ رہا ہے، یا موسیٰ کے قدموں پر لگی ہوئی حضور علیہ السلام کے قدموں سے لگی ہوئی مٹی اور مریض کو ماری جاتی ہے تو مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ تو قرآن ہے۔ تو یہ عیسائی بیچارے غلط فہمی میں آ گئے کہ اس کو پھانسی چڑھا گیا، پھانسی نہیں چڑھے، کیونکہ غیب کی عمر نے ہونا بھی حکم کہ تمہارے ماں باپ جو تمہیں چھپا کے رکھتے تھے، میں تمہیں ساری خبریں بتا دیتا تھا، تو وہ لوگ
عیسیٰ علیہ السلام آئے، لوگوں کا نہیں یا بچے نہیں بات جھوٹ بولو. عیسیٰ علیہ السلام ایک کمرے پر کھڑے ہو کر فرمایا اس کے اندر کیا ہے جس میں اس کو بند کیا تھا؟ نبی ہے، نبی ہوتے زمین پر ہے، محض کو دیکھتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ بندر پڑ رہے ہیں، بندر ہے وغیرہ. تو آپ نے فرمایا ایسے ہی سے نبی کی زبان ہے، نبی جو زبان سے کہتا ہے وہ ہوتا ہے. جس میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے آ رہے تھے، جہاد سے صحابہ کو بڑی پیاس لگی، ایک کنویں پہ کھڑے ہو گئے. جب دیکھا کنویں کو تو بڑا بدبو آ رہا غلیظ تھا. عرض کہ یا رسول اللہ یہ تو پلیت خراب ہے، بدبودار ہے، پیشان ہے، بدبو نہ کرا، پانے پینے قابل نہیں ہے. جب حضور آئے تو فرمایا لا بنو نعمان، صحابیوں پیشان نہیں ہے بلکہ نعمان ہے، خوشبودار پانی ہے، پاک ہے. تو صحابہ فرماتے ہیں غیر رسول اللہ اسم غیر اللہ الماء، کہ مصطفیٰ کریم نے اس کا نام بدل دیا تو اللہ نے ذائقہ بدل دیا. صحابہ نے کہا نہیں بدبودار ہے، نہیں پیشان ہے، حضور کا نام ہے. غیر اللہ رسول اللہ اسمہ وغیر اللہ الماء، یہ فاطمۃ العالمین کا حدیث. جیسے مصطفیٰ کا نام بدلا اس کا ذائقہ ہی بدلا. اسی لحاظ فرمایا کہ وہ زبان اللہ نے کمال کیا ہے کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافل بات غلط نہیں ہوتی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا نہیں یہ خنزیر ہیں، بدر بولے ہیں. تو آپ جب وہ گئے اور پیچھے دروازہ کھولا تو کوئی خنزیر خنجر نکل رہا اس زمانے میں. تو پھر لوگ آپ کے پیچھے پڑ گئے کہ میں عیسائیوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ سنو تو غلط فہمی میں تمہارے بائبل کے اندر یہ بات لکھی ہے قتل نہیں ہوئے، بلکہ اللہ نے آسمان کو زمین کو اٹھا دیا، آسمان کو اٹھا لیا. تو دوستو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بچے تھے. لوگ آپ کے در پہ ہو گئے، آپ اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، مخالفین اندر چلے گئے قتل کرنے کے لیے. اور اللہ نے آپ کو چھت سے جبریل کو بھیجا اٹھا وما کا تنور وما صلب یقیناً رفع جنہ. اور کریم میں ہے یقیناً صلیب نہیں چڑھایا گیا ہے، قتل نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اللہ نے آسمان کی طرف اٹھا دیا، اپنی طرف اٹھا دیا. یہ تو قرآن ہے. اور قرآن انجیل کی بھی تسلیم کرتا ہے، تو زبور کی بھی تسلیم کرتا ہے، تو توریت کی بھی تسلیم کرتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام پر 300 صحیفے نازل ہوئے تھے، جس نبی پر جو کتاب و صحیفے نازل ہوئے سب کی تصدیق مصطفیٰ کا قرآن کرتا ہے. اسی لیے مصطفیٰ کریم سب کے حافظ تھے، توریت بھی جانتے تھے، انجیل بھی جانتے تھے، زبور بھی جانتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے 300 صحیفے تھے، وہ بھی جانتے تھے. آدم علیہ السلام تو 5 زبانیں جان، 5 لاکھ زبان جانتے. میرے مصطفیٰ 7 لاکھ زبان جانتے.
کراچی میں پنجابی میں بولے مصطفیٰ پنجابی میں سمجھتے ہیں، پٹھانی میں بولو مصطفیٰ پٹھانی سمجھتے ہیں، سندھی میں بولے مصطفیٰ زبان سندھی میں سمجھتے ہیں. یعنی جتنے مصطفیٰ کے امت کے جتنے انسان ہیں، انسانوں کو چھوڑے جتنے جانور ہیں زمین کے اندر پورے عالم میں ہم نے زندگی نہیں دیکھے ہیں، ان کی زبان مصطفیٰ جانتے ہیں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر نظر علم آدم علیہ السلام قرآن کی تفسیر میں تو رجا ان کا دیوبندی عالم ہے، ہم مانتے ہیں کیوں؟ جو حق پر ہے، حق بات ہے، تفسیر مدنی کو مانتے ہیں، فارسی میں ہے. میرے دوستوں اور بزرگ نے کمال کر دیا ہے اور یہ کہا کہ مصطفیٰ کریم السلام ہر چیز کی وہ جو پتھر ٹھڑکتا ہے وہ ٹھڑکنے کی آواز مصطفیٰ سمجھتے ہیں. خبر ہے کہ کیا کہہ رہا ہے. گرم موسم میں حضور علیہ السلام تشریف لا رہے تھے تو ایک درخت کے نیچے حضور آئے، تھوڑا سانس لے لیا، گرمی تھی، سانس لیا تو درخت بولنے لگا. ارے صاحب بیٹھے کسی کو کوئی پتا نہیں مگر مصطفیٰ سن رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں. تو آپ نے صاحب نے فرمایا کہ صاحب یہ دیکھو یہ درخت اللہ کی حمد پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. حضور کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے الحمدللہ الذی جعل فی ظلی سید الانبیاء. اور ہم تو سر تیری ہے، تیرا شکر ہے کہ آج تیرا نبی میرے سائے کے نیچے آرام کر رہا ہے. دوستوں نبی سے زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ ہو کر غلط نہیں. کئی حدیثیں آپ کو سنا تو اس طرح. بہرحال میرا موضوع ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام حیات ہیں، اب بھی حیات ہیں. جب آخر دور آئے گا تو مصطفیٰ کے خلیفے، مصطفیٰ کے نائب بن کر دنیا میں تشریف لائیں گے. نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. یہ بھی مقام ہے حضور کا. جو حضور جو ہے نبوت حضور کی ہے تو نبی بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ نبی کے دین کا محافظ بن کر آئیں گے، مبلغ بن کر آئیں گے. اگر دوسرے نبی میں کیوں نہ تشریف لائے حضور کے زمانے میں، کوئی نہیں اپنی بات کرے گا مصطفیٰ یہ کلمہ نہیں مصطفیٰ کا پڑھے گا، اپنا کلمہ نہیں پڑھے گا. تو میرے دوستو کیوں کہ آخر زمان ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اگر نبی بھی آئیں گے تو آپ خلیفے بن کر آئیں گے، آپ کے نائب بن کر آئیں گے، نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. حضور آئے، قرآن نازل ہوا، توریت، انجیل، زبور سب منسوخ ہو گئے. ہمارا ان پر ایمان ہے، قرآن ہے، اللہ کی کتابیں ہیں. مگر اگر آپ کو توریت، انجیل اور زبور کی کوئی آیت مل جائے اور قرآن کو چھوڑ کر آپ نماز میں پڑھنا شروع کر دیں تو نماز نہیں ہوگی. اللہ قرآن اللہ کی کتاب ہمارا ایمان ہے، ہم ان کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتے. خلاف کرنے والا اسلام سے خارج ہو جائے گا. مگر جو کہ قانون منسوخ ہے، اب ان کی حیثیت یہ ہے کہ صرف اللہ کی کتاب ہے. مگر جب مصطفیٰ کریم کی آخری کتاب قرآن کریم آیا، دنیا میں کل شیء ہے، ان کے ہوتے ہوئے دوسری کتاب نہیں آئے گا اور نہیں کوئی نبی آئے گا. اگر کوئی نبی آئے گا بھی تو نبی کی حیثیت سے نہیں آئے گا بلکہ نبی کے خلیفے کی حیثیت سے آئے گا. تو آخر زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاور تھا. اندھے نابینا کو، برس والے کو ہاتھ پھیرتے تھے، وہ جینے لگتا تھا، دیکھنے لگتا تھا، موڑ سے صاف ہو جاتا تھا. حضور نے فرمایا وہ تو عیسیٰ کا ہاتھ ہے، مگر میرے قدموں کی مٹی اٹھا کے مریض کو لگاؤ تو وہ بھی صحیح ہو جائے. مدینے کی مٹی کی طرح اثر ہے. تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ بے عبدی، یہ تو اللہ نے امت محمد پر احسان کیا کہ عبد فرما کر ہمیں سمجھا دیا. خبردار عیسائیوں نے تو اللہ کے نبی عیسیٰ کو بیٹا بنا دیا، خدا بنا دیا.
اور خبردار میرا محبوب میں آسمانوں کی طرف بلا رہا ہوں، بڑی شان و عظمت والے ہیں مگر بندے کے حصے سے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ جب وہاں سے یہاں سے مخلوق سے خالق کی طرف جائیں گے تو عبد کے حصے سے جائیں گے، نہ کہ رسول اور نبی کی طاقت سے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ابدیت پہ فرما کر ہمارے لیے ایک نصیحت بیان فرما دی کہ خبردار یہ میرا بندہ ہے، مگر بندہ ایسا ہے کہ تمہارا جیسا نہیں۔ یہ نہیں سمجھنا کہ حضور آنکھوں سے دیکھتے ہی آ کے ہمیں بھی ہے، ان آنکھوں نے رب کو دیکھا ہے اور آنکھوں نے کس کو دیکھا ہے؟ عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا نور دیکھا بے ہوش ہو گئے۔ مصطفیٰ کریم نے ہوش آواز سے ماں داغا بسر اللہ تغا قرآن کروا یہ ٹک کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا کہ ترکی نہیں ہوئی، نظر بھولی نہیں، مزہ تھا اللہ کا دیدار کر رہے تھے۔ تو کیا ضرورت ہے آنکھ پہ چھکنے کی یا آنکھ ترچھی کرنے کی بعد ٹک کی ٹکا اس مصطفیٰ اللہ کو دیکھتے ہیں۔ اور آج لوگ مصطفیٰ کریم کے اللہ کو دیکھنے کا بھی انکار کرتے ہیں جبکہ قرآن حدیث سے موجود ہے، آتے ہیں۔ برحال اللہ ہم کی ہدایت عطا فرمائے۔ برحال کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، حق حق ہوتا ہے۔ اور آج دنیا اسلام میں یہی مانا جاتا ہے کہ معراج میں رات مصطفیٰ کریم نے اپنی دونوں آنکھوں سے رب کو دیکھا۔ میں انشاءاللہ آؤں گا اسی صورت سے بتا دوں گا۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بعبدہ لیلاً، نکرا ہے، یعنی تھوڑی دیر میں، تھوڑی رات میں، تھوڑے سے میں۔ کسی نے لکھا 3 حصہ رات کا، کسی نے لکھا 4 حصہ، مگر ابن حجر مکی نے کمال کیا ہے، میں نام سب کی تقریر میں سوال کو کمال کر دیا کہ نہیں یہ ساری باتیں بڑی بات رکھو۔ مصطفیٰ کریم کو جب لے گیا تھا تھوڑی گھڑی تھی، تھوڑی گھڑی جو مصطفیٰ کو لے گئے، مصطفیٰ کو لے گئے۔ اور خدا چاہتا تو اس سے بھی چند گھڑی میں بھی، چھوٹی گھڑی میں اللہ تعالیٰ محبوب کو لے جاتا، لے آتا کہ وہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، اجتماع میں گئے اور آئے محمد، پانی بھی چڑھتا رہا، بستر بھی گرم رہا، کنڈی بھی چڑھتی رہی۔ یہ کمال ہے مصطفیٰ کا، یعنی یہی تاخیر اور دیر تھی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام 7 آسمان پہ، کیا بیت المقصد تک بھی جانا بڑا محال تھا کہ یہاں سے ایک یعنی مہینے کی مسافت پر فاصلہ تھا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور رات میں سیر کرایا، رات میں اندھیری تھی تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے، ان لوگوں کو پتہ چلے جو میرے محبوب کو اپنے جیسا کہتے ہیں۔ ارے تم تو بجلی کے نہ ہوتے اندھے ہو جاتے ہو، نابین ہو جاتے ہو، اپنا ہاتھ بھی تمہیں دکھائی نہیں دیتا، اور میرے مصطفیٰ اندھیرے میں تشریف لے جا رہے ہیں سیر کرنے کے لیے۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ دنیا والوں تم تو چاند اور سورج کی روشنی کے محتاج ہو، میرے مصطفیٰ چاند اور سورج کی روشنی کے محتاج نہیں ہے۔ مصطفیٰ اندھیرے میں ایسے دیکھتے تھے، روشنی میں نہیں۔ اور حضور علیہ السلام پیچھے بھی ایسے دیکھتے ہیں جیسے آگے دیکھتے ہیں، کوئی فرق نہیں تھا، اندھیرے میں روشنی مصطفیٰ۔ تو میرے دوستو، رات کے تھوڑے حصے میں حبیب کریم علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی، یہ زمین کا سفر ہے، پہلی ابتدا میں شروع سے پہلے جو میں کو بتا دیا ہے، اور رات کو اس لیے کرایا کہ منافق اور مومن کا پتہ چلے۔ یہ وجہ تھی کہ جب حضور علیہ السلام وہاں تشریف لے آئے تو کفار نے جمعے کو یہ شروع کر دیا، حضور سے امتحان لینے لگے۔ فرمایا اگر آپ نے بیت الاقصی دیکھا ہے، مسجد اقصی دیکھی ہے، تو مسجد اقصی بتاؤ کیسی ہے؟ میرے مصطفیٰ نے سارا نقشہ بتا دیا۔ لاجواب ہو کے مان لیا، دل میں تو مانا کہا مصطفیٰ صحیح تو کہہ
ایک مہینے کی مسافت جیسے کہ ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ آسمانوں کی سیر کہاں لکھی ہے قرآن میں، اندھیا چلتے ہیں، عقیدہ اندھا کیا۔ اللہ نے قرآن میں حسن بلجاسا کی بات کی، مگر ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تواتر احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ ساری بات اگر قرآن کریم سے لیں گے تو قرآن میں تحیات کہاں ہے لکھا ہو، مجھے جو فرض ہے تحیات نہ پڑھو تو نماز ہی نہیں ہوگی، قرآن میں کہاں لکھا ہو۔ بڑی موٹی بات بتا رہا ہوں، کہتے ہیں یا اللہ کہو، یا محمد نہیں کہو، یا رسول نہ کہو۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں مجھے بتاؤ قرآن میں یا اللہ کہاں لکھا ہے، بتاؤ مجھے۔ اگلے جمعے کو جواب دے دیں، اگر ابھی آپ کو نہیں آتا اپنے یاروں پر کاریوں کو حافظوں کو پکڑو، مجھے بتاؤ کہ قرآن میں یا اللہ کہاں ہے، تو یا اللہ کا زور لگا رہے، یا اللہ کرو، یا محمد یا رسول نہ کرو۔ مگر میں آپ کو دکھاتا ہوں قرآن میں یا رسول لکھا ہے، قرآن میں یا نبی لکھا ہے، یا رسول لکھا ہے۔ تو نماز پڑھتے ہو تحیات میں لکھا ہے ایھا النبی و یا رسول، یا نبی۔ قرآن میں لکھا ہو کہ یا اللہ کہاں لکھا ہے، تحیات کہاں لکھا ہے۔ جمعے کی نماز کہاں لکھی ہے، 2 رکعت فرض پڑھنا، جمعے کا ذکر ضرور ہے، 2 رکعت فرض پڑھو، کہاں لکھا ہے۔ ساری باتیں قرآن کر رہے ہو، قرآن کا فیصلہ نہیں سنا ہے۔ اللہ نے فرمایا بابو یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، بابو یہ قرآن مبارک ہے، مگر قرآن پڑھ کر کچھ لوگ گمراہ ہو جائیں گے، کوئی ہدایت پر جائیں گے۔ ہدایت پر وہ آئیں گے جو دامن مصطفیٰ کو پکڑے رہیں گے، وسیلہ مصطفیٰ کو لیتے رہیں گے، حضور کی حدیث کو پڑھتے رہیں گے تو قرآن کو نہیں ہدایت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ہماری دامن چھوڑی کبھی قرآن ہدایت نہیں کرے گا۔ قرآن ہدایت ان کو دیتا ہے جو مصطفیٰ کے نقش قدم بھٹکتے پھرو کچھ نہیں بنے گا، پوری زندگی لا الہ الا اللہ کرتے رہو، جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہو گے مسلمان نہیں ہو۔ قرآن پڑھتے رہو، ولی پڑھتے رہو۔ ارے عقیدہ بھی صحیح نہیں ہوگا تمہارے دلوں میں نبی کا بغض رکھا ہوا ہے تو تمہارا ایمان کس کام کا، تمہاری جنازے کس کام کی، تمہارا عمرے کس کام کے، تمہارے زکاتیں کس کام کی، تمہارے حج کس کام کے، لیکن برائیاں کس کام کی۔ اس لیے تمہارے دل میں نبی کا بغض بھرا ہوا ہے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ محبوب ان کے دلوں میں بیماری ہے، آپ کے حسد کی بیماری ہے، اور جب ہم آپ کی شرح بیان کرتے ہیں اور ان کو جلن ہوتی ہے اور ان کی بیماری میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ نبی کی شان پڑھو ان کا منہ خراب ہو جائے گا۔ مومن کہلاتے ہو مسلمان ہو، بزرگ امتی ہو، نبی کی شان سنو تمہارا منہ خراب ہو جائے۔ ارے تم تو بہار بار ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ باپ کے بیٹے کی اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو باپ خوش ہوتا ہے۔ تمہارا گھر تعمیر کرا، بہترین گھر ہے، لیبل رکھی ہے، سب کچھ تعریف ہوتی ہے، خوش ہوتا ہے۔ اور جو اللہ نے اپنے محبوب کو کمال دیا ہے تو تجھے برا لگتا ہے۔ میرے دوستو اس سے کام نہیں چلے گا۔ تم لا الہ الا اللہ تو کہتے ہو، مگر محمد رسول اللہ کہو، عقیدے سے کہو، دل سے کہو، اس زبان سے نہیں دل کی زبانوں سے کہو، تب جا کر تم مسلمان بنو گے۔ لہذا تھوڑی کچھ برابر بھی مصطفیٰ کی طرف سے بغض ہوگا تو تمہاری نماز بے کار ہے، کسی کام کا نہیں مسلمان۔ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو جو مقام دیا ہے، جو عظمت دی ہے، کسی نبی کو نہیں دی، اور فرمایا میں خاص بندے کو لے جا رہا ہوں، یہ تو اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ ایمان والو تو حضور کو بندہ ہی سمجھتے ہیں، تو بندے مگر شان بندگی سے بلا رہا ہوں۔ تو میرے دوستو رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تو آگے جو وضاحت لکھی ہے وہ قرآن میں نہیں ہے، تو حدیث تواتر کے اندر موجود ہے۔ پچھلے پہلے جمعے کو یہ کہا تھا کہ اس کا سفر، زمین کا سفر تو معراج کا قرآن میں لکھا ہوا ہے، اس کا جو انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ باقی کا جو زمانہ ہے وہ آسمان پر جانا، ثم عرج بنا الی السماء، حدیث تواتر سے ثابت ہے۔ ان کا انکار
انکار کرنے والا سب سے بڑا منافق ہے، فاسق و فاجر ہے۔ تو فاسق و فاجر کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ جو کہتا نبی کا کہاں لکھا آسمانوں میں جانا؟ میں جواب پہلے دے چکا ہوں، پہلے پچھلے پہلے جملے پر۔ میرے دوستو عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عطا فرمایا اور فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد برکتیں ہیں، وہاں سبز و شاداب بھی ہیں، اللہ کی طرف آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، میرا محبوب چاہتا ہے کہ سب کعبے کی طرف چلے جائیں، بس اللہ نے نماز ہی میں اس وجہ کو فرا محبوب ہے کعبے کی طرف منہ پھیر لو۔ آج کے مسجد القبلتین مکہ پر موجود ہے، جا کے دیکھو، اللہ کو نصیب کرے۔ دو محراب والی ہے، دو منبر والی ہے۔ میرے دوستو وہی مسجد ہے، حضور نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز میں حکم ہوا محبوب منہ پھیر لو۔ پکے پکے صحابی تھے، منافق حضور کے پیچھے ہوتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے ادھر جا کر گالے بھی دیتے تھے، سمویش کہتے تھے، حضور کے خلاف کہتے تھے، اور یہ آج تک رواج ہے، آج تک رواج ہے۔ تو دوستو کچھ لوگ پھر گئے حضور کے ساتھ جو پکے ایمان والے، کچھ تو کیا بولنے لگے یہ کیا ہوا؟ نبی کو یہ پتہ نہیں کعبہ کہاں ہے، نبی کو تو پتا ہے، مگر تمہیں پتا ہے نبی چاہتا کیا ہے؟ یہ تو نبی کے دل کی بات کو رب نے پڑھ لیا اور مصطفیٰ کو پہ منہ پھیر لو۔ تو وہ مسجد اقصی اتنی برکت والی مسجد ہے۔ تو دوستو لنریہ من آیاتنا، تاکہ محبوب عجیب ترین غریب چیزیں دکھائیں۔ اب یہاں آسمان میں جانا ہے، یہاں بھی جدید دکھائیں، پھر یہاں سے عجیب تو آگے ہے جہاں جنت و جہنم میں فرشتے ہیں۔ ابھی تو میں نے صرف ترجمہ کیا، ابھی بیان نہیں کیا کہ معراج کیسے ہو، صرف ترجمے میں آ رہا ہوں۔ تو لنریہ